بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 18 فروری ہے، سال 2022۔ نجم سیٹھی، غریدہ فاروقی، حامد میر سمیت بڑے صحافیوں کو گرفتاری کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ اس وقت صحافیوں میں کیوں خلبلی مچی ہوئی ہے، عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عورت مارچ نامنظور، وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری نے وزیر اعظم عمران خان کے نام ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کا متن میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پی ٹی آئی سندھ کے اندر بڑے عہدیداروں نے استعفے دے دیے ہیں۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، چونکہ آج منڈی بہاؤالدین کے اندر تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے، جس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیوز کے اندر وہاں سے لائیو بھی آپ کو اپڈیٹس دوں۔ اب آپ کو علم ہے کہ پی ٹی آئی کی تنظیمات کو توڑا گیا اور نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دی گئی۔ اس کے اندر مین ذمہ داری اسد عمر، شفقت محمود، شاہ محمود قریشی کو دی گئی، اور پرویز خٹک بھی اس کے اندر شامل ہے، تاکہ مزید پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کی جائے، منظم کیا جائے، اور اگلے عہدیداروں کی جگہ پر نئے عہدیدار اپوائنٹ کیے جائیں۔ اس کے بعد سندھ کے اندر بھی علی زیدی کو ذمہ داری دی گئی، جس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اور جو پی ٹی آئی کی گروپنگ ہے، آپ کو علم ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو زیادہ خطرہ آپس کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نئی تنظیم سازی سندھ میں ہوئی ہے، اس کے اندر ایک تو جو علیم شیخ ہے، حلیم شیخ، عادل شیخ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کہا ہے کہ یہ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اس سینئر نیب صدر ہے سید طاہر شاہ، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور ریجنل صدر سکھر ریجن بھی یہ رہ چکے ہیں۔ علی جنیجو جو کہ نائب صدر مقرر ہوئے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ محمود مولوی سینئر نائب صدر کراچی، اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی میر پور خاص کے، انہوں نے بھی استعفے دے دیے ہیں۔ علی زیدی کو یہ استعفے بھیج دیے گئے ہیں۔ سب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اندرونی اختلافات اور گروپنگ کی وجہ سے علی زیدی کو وہ صدر کے طور پر قبول نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کا ایک اتنا بڑا کاز، اتنے بڑے مافیا کے خلاف جنگ کے دوران وہ اپنی ذاتی انا کے طور پر کس طرح پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کا اگلے الیکشن پر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ یقینی طور پر ان کا تو شاید کچھ نہ جائے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جدوجہد کو یہ ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر مذہبی امور نے ایک وزیر اعظم عمران خان کے نام خط لکھا ہے، جس نے ایک بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے۔ عورت مارچ کی خواتین ٹولہ اور کچھ مرد حضرات جو طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں، وہ اس خط کی بنیاد پر حکومت پر ٹوٹ پڑے ہیں، بڑی تنقید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی وائیولیشن کی جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، اور یہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے اس طرح کا خط یقینی طور پر وفاقی وزیر کی طرف سے یہ اور زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے۔ شری رحمان سے لے کر بڑی بڑی خواتین اب اس پر تنقید کرتے دکھائی دیتی ہیں۔ اس خط کا متن پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر صحافیوں کو جو اس وقت خطرات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ لکھتے ہیں: وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری، جناب محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، السلام علیکم۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ میں محترم وزیر اعظم پاکستان کی توجہ ایک عام معاملے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عورتوں کے حقوق اور ان کے احترام کے عید کو دہرانے کے لیے ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1975 سے اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ اس دن کو عالمی سطح پر خواتین کے دن کے طور پر منائے جانے کا اعلان ہوا۔ ان دنوں حقوق انسانی، حقوق نسواں کے علمبردار افراد اور ادارے مختلف جلسے، جلوس، تحریروں اور تقریروں کے ذریعے سے خواتین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کرنے کا عزم دہراتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے سینکڑوں ممالک کا سیاسی اور معاشرتی ماحول مختلف ہے۔ ہر جگہ کے مسائل و مشکلات الگ الگ ہیں، اسی مناسبت سے وہاں کی خواتین کے مسائل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں پاکستان میں پچھلے کچھ سال سے عورت مارچ کے نام پر خواتین کے حقوق سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنے کی مہم شروع کی گئی۔ بظاہر تو عورت مارچ کو حقوق نسواں کے حقوق کا تحفظ دیا گیا، لیکن اس مارچ میں اس طرح کے بینرز، پلے کارڈ، نعروں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید مسئلہ حقوق نسواں سے زیادہ اسلام کی طرف سے دیے گئے نظام معاشرت کا ہے۔ پاکستان
ایک اسلامی ریاست ہے اور یہاں کی اکثریت اصولی طور پر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے خواہش مند ہے۔ پاکستان کی عوام اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اسلام کی طرف سے عورت اور مرد کو ملنے والے حقوق اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے علم مطلق، حکمت اور عافیت کی آئینہ دار ہے۔ موجودہ یا کسی بھی دور کا کوئی بھی نظام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس اصول اور عقیدے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مذکورہ والا تفصیلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئندہ 8 مارچ 2022 کو منائے جانے والے یوم خواتین میں کسی بھی طبقے کو عورت مارچ یا کسی بھی دوسرے عنوان سے اسلامی شعائر، معاشرتی اقدار اور حیا و پاک دامنی، پردہ و حجاب وغیرہ پر کیچڑ اچھالنے، اس کا تمسخر اور مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا مسلمان پاکستان کے لیے سخت اذیت، تکلیف اور تشویش کا باعث ہے۔ تو اس دن کو یوم حیا کے طور پر منانے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ تو یہ وفاقی وزیر مذہبی امور کا ایک خط ہے، اور اس خط کی بنیاد پر اب بجائے اس کے کہ جو اسلام کے خلاف ایک کھلی سازش کے طور پر چند سالوں سے عورت مارچ کا ایک ٹولہ، جن کو عورت کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اسلامی شعائر اور پردہ، حجاب، ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور کیسے کیسے عجیب نعرے وہ لے کر آئی ہیں۔ اب وہ ٹولہ وفاقی وزیر مذہبی امور پر ٹوٹ پڑا ہے۔ بہرحال اس پر مزید جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، اور یہ چونکہ شتر بے محاذ ٹولہ ہے اور میڈیا کی جو سکرینوں پر بیٹھے ہوئی اکثریت ہے، اور سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اکثریت انہی کی حامی ہے، تو یہ چھوٹا سا ایک طبقہ جو اپنے گھر کے بے حیائی کے ماحول کو پورے ملک کا ماحول بدلنا چاہتا ہے، اور حقوق اور ٹائٹل انسانی حقوق ہے، اور چند حقوق پر وہ جینون بھی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ہے یہ ایک معاملہ بڑا سنگین ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا حملہ کر دیا، اور خدا نخواستہ کل کو اگر ہم پر کوئی حملہ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جو ہے یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، جیسے یہ خط وفاقی وزیر مذہبی امور نے لکھا ہے۔ اب دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت ایف آئی اے متحرک ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی جو صحافی ہیں اور جنہوں نے ذاتی اور گھٹیا حملے کیے ہیں ان کے کھاتے بھی کھلنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے صحافیوں کے اندر ایک خلبلی مچی ہوئی ہے۔ جو جینون صحافی ہیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو خاص ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اور اب گزشتہ روز آپ کو علم ہے، پی ایف یو جے کے تحت اسلام آباد میں ایک احتجاج ہوا، جس کے اندر محسن بیگ، جو پہلے تو یہ صحافی نہیں مانتے تھے، لیکن گرفتار ہونے کے بعد اب اس کو صحافی ماننا شروع ہو گئے، چونکہ عمران خان کے وہ خلاف ہے، اور پھر جو اقرار الحسن پر حملہ ہوا اس کے خلاف عنوان کے تحت یہ احتجاج کیا گیا، اور حکومت کو بتایا گیا کہ یہاں پر آزادی ادارے رائے خطرے میں ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اور غریدہ فاروقی کہہ رہی تھی اگر ہمیں گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں۔ یعنی اب یہ پورا معاملہ جو ہے اس پر اسد طور وہ خبر دیتے ہیں، اور خبریں ان کی کئی دفعہ تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر ایک پریشانی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت کے خلاف ناجائز پراپیگنڈا جو ہے اس سے باز نہیں آ رہا ہے، چونکہ ان کو بالکل ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آ رہا، اس لیے شتر بے مہار پاکستان کو یہ یہاں پر اس کے خلاف مہم شروع کی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے حامد میر، نجم سیٹھی سمیت دیگر مخالف مزید صحافیوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ نیا دور جو ان کا اپنا ایک ویب سائٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق حکومت نے ہدایت کی ہے کہ نجم سیٹھی، حامد میر، سلیم صافی، مرتضیٰ سولنگی، حامد میر، عمران شفقت، عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی، کامران شاہد، اسد طور، ابصار عالم، ندیم ملک کی گرفتاری کے لیے مواد کا بندوبست کریں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزراء نے اپنے دوست صحافیوں کو بھی خبردار کرتے ہوئے محتاط رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے مخالفین، سیاسی رہنماؤں، اختلافی صحافیوں اور آواز اٹھانے والوں کے خلاف مقدمات شروع کرنے کے لیے سی ٹی ڈی اور پولیس کو اختیارات دینے کا حکم دیا ہے۔ اسد طور کہتا ہے کہ ایک پریشان کن پیش رفت میں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان زور دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سیاسی حریفوں، کارکنوں، تنقیدی صحافیوں اور اختلافی آوازوں کے خلاف مقدمات شروع کرنے کے لیے پیکا قانون کے تحت سی ٹی ڈی اور پولیس کے اختیارات دینے کے لیے حکام کو ہدایات دے دی ہیں۔ اب اس پر جو ہے وہ بڑی بڑی تنقید کا آغاز کر دیا گیا ہے، خود ہی خبر دی ہے۔ محسن بیگ کے خلاف ایف آئی اے کا جو ایکشن ہے اس کو بھی بنیاد پر یہ بات کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، چونکہ انہوں نے بھی اس طرح کے فیک نیوز بہت زیادہ دی ہوئی ہیں، اور ان کو پتہ ہے
کہ کل کو ہمارے خلاف جو ہم نے بدتمیزیاں کی ہیں، بے شرمیاں کی ہیں، اس پر ایکشن ہو سکتا ہے. تو ایک خوف و ہراس کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ابھی تک جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، حکومت کا اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے. جو تنقید کرتے ہیں وہ حکومت ذرائع کا کہنا ہے، تو اس پر تو ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی حکومتی منصوبے پر تنقید کریں، اگر وہ کسی حکومت کے ایکٹ کو وہ سمجھیں کہ یہ غیر جمہوری ہے، لیکن جہاں پر وہ گھٹیا مہم چلاتے ہیں، جیسے خاتون اول ہوں یا کوئی گھریلو خاتون ہو یا وزیر اعظم کی ذات سے ریلیٹڈ، جس طرح مراد سعید پر حملہ کیا گیا، اس طرح کے جو حملے کرے گا اس کے خلاف اب قانون حرکت میں آئے گا. خواہ وہ کوئی بڑا ٹائٹل ہو صحافیوں کا یا وہ چھوٹا ٹائٹل ہو، جس کو اب لبادے کے اندر یہ مزید ایک ایسا جو ہے وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں جہاں حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے، یہ تنقید کرنے کا وجہ سے پاداش میں گرفتاری ہو سکتی ہے. تو گرفتاری کا اب ان کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ کسی وقت بھی اگر ہم کوئی وہ اس طرح کی بدتمیزی، بد تہذیبی اور گھٹیا پن کریں گے تو گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن حکومت ظاہر ہے جینون جو تنقید ہے اس کو برداشت کر رہی ہے، اور جو اس طرح کی مہمات چلاتے ہیں یقیناً ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں اس ملک کے اداروں کے اندر اتنی سخت ہے، اور پھر اگر گرفتاری ہو بھی جائے، آپ کو علم ہے عدالتیں آزاد ہیں وہ چھوڑنے کے اندر، غیر قانونی قرار دینے میں، اور یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.